یہ کہہ کر میں نے کارٹن کو 200 روپے دیے اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ میرے محکمے نے میرے کور کے لیے واقعی بہت پختہ انتظام کیا ہوا تھا۔ گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے ایک 6 منزلہ بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ نے بتایا کہ وہ ڈائمنڈ بلڈنگ ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ آپ یہاں تک آئے ہیں تو چائے پی کر جائیں۔ میں نے خواجہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چائے پھر کبھی صحیح، اور اس سے رخصت لے کر ہم جوہو کی طرف واپس آ گئے۔ اگلے روز ہم حاجی مستان کی ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق میرین ڈرائیو پر اپنے وقت کی معروف ہیروئن اور گلوکارہ سریا کے فلیٹ پر گئے۔ سریا کو میں نے اسکول اور کالج کے دنوں میں فلموں میں دیکھا تھا۔ اس دور میں اس کی ہر طرف دھوم تھی۔ وہ ہالی ووڈ کے مشہور ہیرو گریگری پیک سے شادی کرنا چاہتی تھی اور یہی خواہش دل میں لیے وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس کی آخری فلم مرزا غالب ہے۔ سریا ان دنوں سوشل ورکس کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور اسی خدمت کے اعتراف میں بمبئی کی ایک سڑک کا نام سریا روڈ رکھا گیا۔ قدیم تہذیب کے دلدادہ سریا کے ڈرائنگ روم میں مغربی تہذیب کے صوفوں کے علاوہ ایک جانب فرشی نشست کا بھی انتظام تھا۔ سریا نے چائے اور لوازمات سے میری تواضع کی۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک وہ بامبے فلم انڈسٹری کی واحد شخصیت ہے جس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سریا کے پاس گزارنے کے بعد میں واپس چلا آیا۔ نیچے گاڑی میں میرے چاروں محافظ میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ہم میرین ڈرائیو سے ہی ایک اونچائی کو جاتی سڑک پر گھومے اور ہل ٹاپ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک پرانی وضع کے چھوٹے سے بنگلے میں پہنچے۔ یہاں فلم ایکٹریس نمی اپنے شوہر غالباً رضا علی کے ہمراہ رہتی تھی۔ آگرے کی مشہور طوائف وحیدن بائی جس کے گانوں کے ریکارڈ کسی زمانے میں بہت مقبول تھے، نمی کی والدہ تھی۔ روایتی لکھنوی انداز سے سلام کرتی ہوئی نمی اور اس کا شوہر میرے منتظر تھے۔ یہ سب حاجی مستان کے اثر و رسوخ کے باعث تھا۔ وہاں بھی تقریباً 1 گھنٹہ ماضی کی فلموں کی باتیں کرتے گزرا۔ نمی فلمی دنیا سے ریٹائر ہو چکی تھی اور خالص گھریلو عورت لگتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی سے مل کر ہم واپس چلے آئے کیونکہ آج کے دن کا یہی پروگرام تھا۔ دلی میں گرفتاری کے بعد سے میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی تمام ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے بالآخر انہیں اپنے محکمے کے لندن کے دفتر کی معرفت خط لکھا۔ لندن سے یہ خط میرے محکمے کو پاکستان میں اور پھر محکمے کی طرف سے میرے گھر جانا تھا اور جواب بھی اسی ذریعے سے مجھ تک پہنچنا تھا۔ 20-21 روز کے بعد میری والدہ اور بیوی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خط مجھے لندن سے موصول ہوئے۔ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے متعلق کچھ نہ لکھیں۔ خطوں میں بھی از لندن لکھا ہوا تھا۔ یہ خطوط ملنے سے مجھے دلی سکون ہوا۔ میرے بیٹے شجا کی تصویر بھی تھی۔ وہ اب 3 سال اور چند ماہ کا تھا۔ خط و کتابت کا یہ سلسلہ میرے بمبئی میں قیام تک جاری رہا۔ آئندہ ہفتے کی دوپہر کھنڈالہ جانے کا پروگرام بنا جہاں سے پیر کو واپسی ہونی تھی۔ کھنڈالہ بمبئی سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک پرفضا اور نہایت خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ بمبئی کے روسا کی وہاں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور ہوٹل بھی ہیں۔ کھنڈالہ میں بھی حاجی مستان کا ایک بہت خوبصورت سفید بنگلہ تھا لیکن میں نے ہوٹل میں قیام کیا۔ دراصل میں مسلسل تنہائی اور محافظوں کے گھیرے سے اکتا چکا تھا۔ میں نے ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کھنڈالہ پہنچ کر ہی کیا۔ میرے محافظ میرے اس فیصلے سے گھبرا گئے۔ میں نے حاجی مستان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، وہ فوری انتظام کر دے گا۔ ہم ہوٹل کی ریسپشن میں بیٹھے تھے کہ ہوٹل کا مینیجر آیا اور نہایت مؤدب ہو کر بولا کہ ہوٹل کا بہترین کمرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں ہوٹل میں انٹری کے لیے ریسپشن پر جانے لگا تو مینیجر نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، حاجی صاحب نے یہ کمرہ اپنے نام پر بک کروا لیا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا سکتی ہے، آپ بس حکم کریں۔ میں نے کہا کہ فی الحال تو آپ میرے 4 آدمیوں کی رہائش کا انتظام کریں۔ مینیجر نے جواب دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق آپ کے فلور پر ہی ان کے لیے ایک بڑا کمرہ بک کر دیا گیا ہے۔ محافظوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ واقعی رائل سویٹ تھا۔ ایک بیڈ روم اور علیحدہ ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک ویٹر صرف اس کمرے کے لیے مخصوص تھا۔ ہفتے کی شام تھی، ہوٹل میں کیبرے کا پروگرام تھا۔ مجھے پاکستان میں تربیلا ڈیم کے کلب، انٹر کانٹیننٹل ہوٹلز اور دلی میں اکبر، اشوکا اور لودھی ہوٹل میں گزاری ہوئی شامیں یاد آ گئیں۔ میں رات 12 بجے تک کیبرے ہال میں ہی رہا۔ تھک ہار کر واپس کمرے میں آیا تو ایک میز کی دراز میں قرآن مجید، بائبل اور گیتا اکٹھی رکھی تھی۔ قرآن مجید دیکھتے ہی مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ڈی ایم آئی کی قید اور تشدد کا ایک ایک لمحہ، موت مانگنے کی دعائیں اور فرار میں کامیابی، یہ سب ایک تیز فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ یہ محض اللہ پاک کی ہی مجھ پر کرم نوازی تھی کہ مجھے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملی تھی۔ میرا جگہ جگہ سے زخمی جسم اب ٹھیک ہو چکا تھا اور میں دشمنوں کے کتوں سے دور پہنچ چکا تھا، اور اپنے رب کی اتنی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے میں نے یہ شام